اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 94 اور 95۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتے رہے ہیں، پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے بھی پتہ نہیں چل سکا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی دھمکیاں وغیرہ بیان ہوئیں، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں پر زوال کا سبب بیان فرمایا۔ ان قوموں پر زوال کیوں آیا، اور ارشاد فرمایا ان آیات میں ہم نے کسی بھی بستی میں اس وقت تک پیغمبر نہیں بھیجا۔ ہم نے پیغمبر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قوموں میں کبھی بدحالی مسلط کر دیتے اور کبھی خوشحالی ان پر لاگو کر دیتے۔ بدحالی اس وجہ سے کبھی تکلیفوں میں گرفتار کر لیتے، کبھی پھلوں میں کمی، کبھی مالوں میں کمی، کبھی کسی چیز سے آزمایا گیا، کبھی کسی چیز سے آزمایا گیا، بذریعہ بدحالی اور خوشحالی آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ بدحالی تو اس وجہ سے کہ شاید یہ اس سے عبرت حاصل کرے، اور پھر ہم نے ان کی کیفیت کو بدلا، جب خوشحالی دی تو وہ خوشیوں میں پھولے نہ سمائے اور اکڑتے ہی چلے گئے۔ چاہیے یہ تھا کہ پہلی حالت کی بجائے اب دوسری حالت پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تنگی سے نکالا ہے اور خوشحالی میں ڈالا ہے، بجائے اس کے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے مزید اکڑتے چلے گئے۔ جیسے جیسے وہ اکڑتے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے پھر کیفیت بدلی۔ یہ ساری کیفیات کا عدلنا اور بدلنا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے آزمائش میں رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے جب کوئی پیغمبر آتا اور انہیں کہتا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک تکلیف سے نکالا ہے، اس پر اللہ کے شکر گزار بنو، وہ کہتے یہ کون سی تکلیف ہے، یہ چھوٹی موٹی معاملات یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اور ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح زندگی گزار کے آئے ہیں، ان پر بھی تکلیفیں آتی تھی، ان پر بھی پریشانیاں آتی تھی، اور ان پر بھی مالوں کی فراوانی ہوتی تھی، ہم ویسے ہی بھئی آپ کی بات سن کر آپ کی تابعداری کرنے لگے۔ یہ تھا سبب ان کے زوال کا۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، دعوت کو ٹھکرایا، ان کے مشن کو ٹھکرایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو نیست و نابود کر دیا،
اور پھر اس پر ہوا کیا، انجام کیا ہوا؟ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم نے انہیں اس طرح اچانک پکڑا کہ انہیں شعور ہی کوئی نہیں تھا، اچانک پکڑا ہم نے انہیں اس طرح تکلیف میں مبتلا کیا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی کیسا ہمارے ساتھ وہ جو ہے معاملہ ہوا۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتے رہے ہیں، پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔